السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں، اللہ کی انٹرنیشنل کال، آیت نمبر 21 سورہ بقرہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، دعوت عام ساری انسانیت سے، اسلام کا پوری دنیا کے لیے پیغام۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی بات، تمام لوگ قرآن کے مخاطب، جو بھی انسان دیکھنے، سننے، بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، قرآن ان کو پکارتا ہے۔ قرآن کی دعوت ہر انسان کے لیے، اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا اٹھانا لوگوں کی مرضی پر ہے اور اللہ کی توفیق پر ہے۔ اور پہلے انسانوں کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا، اور اب تمام انسانیت کو کے سامنے اصل بات پیش کی جاتی ہے، جس کی طرف بلانے کے لیے قرآن آیا۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، بندگی رب کی دعوت دی گئی ہے۔ عبدو، عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ کس لیے؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے۔ تمہارا جسم اور ہر نعمت اس کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کی اہم صفت پیدا کرنا، ماں کے پیٹ کی تاریکیوں اور گندگیوں میں ایسا حسین پاک صاف انسان بنا دیا۔ تمہارا خالق ہے، اس کے قبضے قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے۔ تم خود سے خود نہیں بن گئے، تمہیں کوئی بنانے والا ہے۔ تمہارا یہ وجود، تمہارے یہ ہاتھ پاؤں، ساری قوتیں اور صلاحیتیں جو تمہارے پاس ہیں، تمہیں کہاں سے ملیں؟ تم جو اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، سوچا تم نے تمہارا یہ اپنا آپ کہاں سے آیا؟ کیا اس دینے والے سے پیار نہ کرو گے؟ وہ کوئی اجنبی نہیں، تمہارا اپنا رب ہے، جس نے تم کو بنایا۔ صرف تم کو ہی نہیں بنایا، الذی خلقکم من قبلکم، ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے گزرے۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، ان سب کو اللہ نے بنایا۔ عبادت کی دعوت تمہارے فائدے کے لیے دی جا رہی ہے۔ جس نے تم کو بنایا بہت عقل مند اور مہربان ہے، اور تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہارا نقصان نہیں چاہتا، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، تمہیں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے تم کو عبادت کا حکم دیا، جس کے تم پر احسان ہے۔ تم اس کے وفادار بن جاؤ، اور اس کے مشوروں پر عمل کرو، اور اس کی باتوں کو مانو۔ یہ مت دیکھو آبا و اجداد کا، باپ دادا کا راستہ کیا تھا، یہ دیکھو کہ حق کیا ہے، تاکہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جس نے قوت صلاحیت تم کو دی ہے، وہ اجنبی تو نہیں، تمہارا اپنا رب ہے۔ عبادت صرف اس ذات کا حق ہے جس نے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب کیا؟ ایک انسان پر اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی فرائض عائد ہوتے ہیں، ان تمام فرائض کے ادا کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ کا نام لیں، اس کی تعریف کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس کو پکاریں، یہ عبادت ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ نیکی، ہمدردی، احسان اور بھلائی کا سلوک کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی نیک برتاؤ کرنا جن کو اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، جیسے رسول، آپ کے مددگار ہیں، والدین، قریبی ہمسایہ، استاد، یہ سب کی بھی اگر آپ ان کی بھی اگر آپ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی، تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت میں زمین، پہاڑ، سمندر، پانی، آگ کے اندر سے قدرتی خزانے نکالیں، جنہیں اللہ نے آپ کے لیے ان چیزوں کے اندر جمع فرمایا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر ماں باپ، قریبی رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ جڑے ہیں، زمین، سورج، چاند، ہوا، پانی اور روشنی کے ساتھ جڑے ہیں، اپنے وطن اور ملک کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو اگر آپ اصلاح کر رہے ہیں، اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر آپ کسی کی صلح کروا رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ دنیا کا جو کام بھی آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور آپ سب رشتوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کر رہے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کے تعلقات کی 3 شاخیں ہیں، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ، آپ کا تعلق انسان کے ساتھ، آپ کا تعلق سورج، چاند، زمین، ہوا، پانی اور حیوانات کے ساتھ ہے۔ آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ان سب رشتوں کا حق ادا کرنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کو کچھ ملے گا؟ اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں۔ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ مشکلات سے، بے چینی سے، پریشانی سے، غلط راستے سے، آخرت میں برے انجام سے۔ جس نے تم کو بنایا، سب سے بڑھ کر وہی تمہارا خیر خواہ اور تمہاری بھلائی کرنے والا ہے۔ اپنی بھی بنائی ہوئی چیز سے سب بہت پیار کرتے ہیں۔ کوئی بچہ کتنا ہی بدصورت ہو، ماں صرف اس کو اس لیے نہیں چھوڑ دیتی کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ پھر بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بچے معذور ہوں تو پھر بھی ماں ان سے جو ہے وہ پیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی تمام مخلوق یعنی تمام انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور ان کو تکلیف اور پریشانی سے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی بات ماننے کا حکم دیا ہے، اور دوسروں کی باتوں اور دوسروں کی غلامی سے نکالتا ہے، کیونکہ دوسروں کو پسند ناپسند ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے، یعنی دوسروں کی پسند ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے۔
دنیا میں قانون بنانے والے ایسا قانون بناتے ہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہو۔ مثلاً اس وقت کی سپر پاور ایسا قانون بناتی ہے کہ دوسری قومیں ایٹمی اسلحہ نہ بنا سکیں، اور دھمکی اور پابندی لگاتی ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں کو تو منع کرتی ہے اور خود وہی کام کرتی ہے اپنے فائدے کے لیے، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں۔ وہ جو قوانین اور احکامات اپنے بندوں کو دیتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں، بندوں کا فائدہ ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کالے نماز پڑھیں گے اور گورے ان کو بیٹھ کر دیکھیں گے، نہیں، سب نماز پڑھیں گے، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب ایک ہی صف میں آ کر اس کے آگے جھکیں گے۔ اس لیے تمام لوگوں سے عبادت کا مطالبہ کیا گیا۔ بات اللہ کی ماننا ہے زندگی کے تمام معاملات میں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہماری شخصیت میں مقناطیسی کشش پیدا ہوتی ہے۔ تمنائیوں کا سرچشمہ اللہ ہے۔ جو شخص اللہ سے رابطہ قائم کر لیتا ہے اس کو اطمینان اور سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں خیر و شر دو طاقتیں ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے سے ہمارا رشتہ خیر سے قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ آتا ہے دینی اور دنیاوی علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کا ہر حکم اس لیے کہ نیک بن جاؤ، نقصان سے بچ جائیں۔ اللہ کے راستے پر چلنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کا مقصد انسان کی بھلائی حکم خداوندی کی پابندی میں ہے، اور حکم خداوندی کی پابندی کا نام ہی عبادت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے، اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ساری انسانیت سے خطاب۔ اللہ فرما رہا ہے سارے انسانوں سے صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف کہا ہے، اور خود بھی نبیوں نے اسی پر ہی عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت سے کیا مطلب ہے؟ عبادت کے لغوی معنی اطاعت اور بندگی کرنا، اخلاص، عاجزی، انکساری اور محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، ہر طرح کے شرک سے بچا جائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچان لیں، اس کی بڑائی، شان، عظمت کو جان لیں اور اپنے آپ کو حقیر و کمزور سمجھیں، اور عاجزی اختیار کر کے اللہ کی نافرمانی سے ڈریں، اس کو سب سے بڑا مانیں۔ جب اس کو سب سے بڑا مانیں گے تو اس کے ہر حکم پر عمل کریں گے۔ عبادت کیوں کی جائے؟ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، اور جن کو تم پوچھتے ہو، کسی انسان کو جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، یا حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا ہے، یا فرشتوں کو معبود بنا لیا ہے، یا بت بنا لیے ہیں، چاہے لکڑی کے بنا لیے چاہے پتھر کے بنا لیے، تو یہ سب جو ہیں کسی کو انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی نے ہمیں سارے خوبصورت رشتے دیے ہیں، اور کائنات کی ہر نعمت اللہ نے پیدا کی۔ سانس لینا، باہر نکالنا نعمت ہے، آنکھوں سے دیکھنا یہ نعمت ہے، کان سے سننا، زبان سے بولنا، اپنے اعضاء سے مختلف کام کرنا، یہ سب نعمتیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شرک کرتے ہوں، ہمیں اس کی پہچان نہیں۔ جب کوئی مشکل مصیبت آتی ہے ہم کس طرف جاتے ہیں؟ اگر ہم جانماز پر جاتے ہیں تو الحمدللہ، اور کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ یہ خوبصورت آیت ہے، اس میں اللہ اپنے بندوں سے شدید محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابھی زندگی ہے، عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو۔ انسان کو انویٹیشن دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مان لو تاکہ تم حفاظت میں آ جاؤ۔ اس کے علاوہ کہیں حفاظت نہیں ہے۔ اگر کفر کیا تو قیامت کے دن اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے اللہ کے غصے اور اس کی ناراضگی سے؟ عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کا ایک ہی طریقہ ہے، سب سے پہلے اپنے رب کو پہچان لو، اپنے رب کو جانو، جہاں اور قرآن و حدیث پڑھنے سمجھنے سے اللہ کو جان جاؤ گے کہ اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ عمل کرو جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ فرائض کی پابندی، ہر سنت پر عمل کرنے والا اللہ والا ہے۔ حدیث بخاری۔ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہ اللہ کی صرف عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ عبادت کرنے سے سچا ایمان نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نیکیوں میں دل لگنے لگتا ہے، انسان گناہوں سے اور شرک سے اور گمراہی سے اور بدعات سے بچ جاتا ہے، نیکیوں پر قائم رہتا ہے، دل کی صفائی ہو جاتی ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، آزمائشوں پر صبر کرنا آ جاتا ہے، اس کو اللہ کی مرضی میں راضی رہنا آ جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں کی حکمت سمجھ آنے لگتی ہے، دل میں اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ عبادت کرنے سے تقویٰ بڑھنے لگتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کے معنی اللہ کا خوف، گناہ سے بچنا، نیکیوں میں دوڑ لگانا۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول پر، ہر عمل پر، اپنی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ جو میں کہہ رہا ہوں
کر رہا ہوں، جہاں میں جا رہا ہوں، یہ میرے اللہ کو خوش کرنے کے ہیں یا ناراض کرنے کے لیے ہیں۔ ایک متقی اپنی زبان، اپنے ہاتھوں سے، اپنے رویوں سے، اپنے اعضاء سے کسی کو دکھ نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا۔ تقویٰ ہوگا تو عبادت ہوگی، جتنا جتنا تقویٰ بڑھتا جائے گا اتنی اتنی عبادت ہوگی۔ متقی جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ متقی کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ اس کے لیے آیت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر غور کریں۔ اللہ نے انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ کی انٹرنیشنل کال ہے، خوش دلی سے عبادت کرو۔ عبادت کہتے ہیں اپنی مرضی کو پیچھے کر دینا اور اللہ کی مرضی کو آگے کر دینا۔ اسلام کی کال ہے، یا سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا آپ کے اوپر فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آئے، یہ وہ دعوت ہے جو ہر نبی نے اپنے دور میں دی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر دور میں اللہ کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کو ایک مان لو تو آپ مطمئن ہو جائیں گے، یعنی اللہ کو ایک ماننا آپ کو مطمئن کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔